دیکھیے چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو کہ تصویر کشی جو حرام ہے، نمبر ایک تو قرآن میں نہیں حرام، یہ حرمت جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس وقت تصویر بنائی جاتی تھی ہاتھ سے، برش سے، قلم سے، وہ حرام ہونا اس کا آج بھی متفق علیہ ہے۔ کسی جاندار کی تصویر بنانا، کسی جاندار کا مجسمہ تراشنا، یہ دونوں حرام ہیں، مطلق حرام۔ البتہ جب کیمرہ ایجاد ہوا، حضور کے زمانے میں تو تھا نہیں، نئی چیز جب بھی آتی ہے تو اختلاف تو ہو جاتا ہے۔ اس لاؤڈ سپیکر کے بارے میں ہو گیا تھا، جب یہ نیا نیا آیا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی جیسی شخصیت نے کہا کہ اس پر اذان نہیں دی جا سکتی، اس پر خطبہ نہیں دیا جا سکتا، اس پر نماز نہیں پڑھائی جا سکتی۔ لیکن یہ کہ اب ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے، نماز اذان دی جا رہی ہے۔ تو نئی چیزوں سے لوگ جو ہیں ان کی طبیعت ذرا اپراتی ہے، بس اتنی بات ہے۔ جب کیمرہ آ گیا تو عالم اسلام میں بڑا اختلاف ہو گیا۔ عالم عرب کے علماء تقریباً اس پر متفق تھے کہ یہ حرام نہیں ہے، اس میں ہاتھ کا کوئی دخل ہی نہیں، عکس ہے یہ تو۔ لیکن ہندوستان، پاکستان، یہ جو بر عظیم پاک و ہند ہے، اس کے علماء اس پر مصر رہے کہ وہی حکم اس پر بھی ہوگا۔ البتہ انہوں نے اجازت دی کہ سماجی ضرورت کے لیے جائز ہے، پاسپورٹ ہے، مجرموں کی شناخت ہے، امراض کی تشخیص کے لیے میڈیکل بکس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں، یہ چیزیں جائز ہیں۔ اسی کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے کہ اگر ہماری عام سماجی ضرورتوں کے لیے جائز ہے تو دینی ضرورت کے لیے اس سے کہیں زیادہ جائز ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو تقریر کسی کی آپ ویڈیو پر دیکھیں گے، آڈیو پر وہ اثر نہیں ہوتا۔ آج کی اصل بات کیا، آڈیو ویژول، آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور کان سن رہے ہوں، دونوں سے مل کر جو بات دماغ میں جاتی ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے۔ تو دین کے لیے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں۔ عام جو ہے فوٹوگرافی ہابی کے طور پر یا یادگار کے طور پر کہیں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں میرے نزدیک۔